بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید سکون رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جس طرح ہم آپ کو بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس گیسٹ آتے رہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں اور ڈفرینٹ لوگ ہمارے پاس اپیئر ہوتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی خدمات ہمارے معاشرے کے لیے کیا ہیں. ہمارے ساتھ نصرت واحد تو آلریڈی موجود تھیں, سیاست سے تعلق رکھتی ہیں, ساتھ ہی خدمت خلق پہ بھی یقین رکھتی ہیں. لیکن ابھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں افشین صفدر, جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تو بہت شکریہ افشین. آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کیا پڑھنے والی ہیں آج؟ مولانا کے حوالے سے کلام ہے جی, اور انور نقوی صاحب کا یہ کلام ہے. جی تو ہم چاہیں گے آپ پھر اسٹارٹ کریں. جزاک اللہ. مصحف نعت کا پیکر ہے علی, مصحف نعت کا پیکر ہے علی, مصحف نعت کا پیکر ہے علی, گوہر ایمان کا جوہر ہے علی. سبحان اللہ. اور جس میں بارادر ہے ایک بارادری, جس میں بارادر ہے ایک بارادری, دین حق کا ایسا ایک گھر ہے علی. سبحان اللہ. اور اس سے زیادہ اور کیا ہو منزلت, اس سے زیادہ اور کیا ہو منزلت, فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں علی. سبحان اللہ. اور کیسے بچ سکتا ہے مرحب موت سے, کیسے بچ سکتا ہے مرحب موت سے, ماں نے رکھا نام ہے در ہے علی. سبحان اللہ. بے خطا بے جرم کر ڈالا شہید, بے خطا بے جرم کر ڈالا شہید, خون میں تر میں ہے راب و منبر ہے علی. سبحان اللہ. اور روک لو عباس تم اصحاب کو, روک لو عباس تم اصحاب کو, بیٹیاں در پر کھلے سر ہیں علی. کس طرح اب عید کا سامان ہو, کس طرح اب عید کا سامان ہو, گھر میں اب سامان میں شر ہیں علی. اور کیوں فلک کو دیکھتے ہیں بار بار, کیوں فلک کو دیکھتے ہیں
سبحان اللہ. اور مقطع کا شعر ہے لحد میں روشنی ہی روشنی ہے لحد میں روشنی ہی روشنی دل میں عنبر یوں منور ہیں علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا افشین صفدر نے. آج مولا علی کے حوالے سے آج انہی کا دن ہے, انہی کے حوالے سے ہم نے اسٹارٹ میں بھی گفتگو کی. علی میں چاہوں گی اس حوالے سے آپ بھی. بالکل جی, سارے دن انہی کے ہیں. اور 19 رمضان تو ظاہر ہے ابن ملجم نے جو وار کیا اور جو شکاف آیا ان کے سر پر, اس پہ ظاہر ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں, اس پہ مسلسل ہم بات بھی کریں گے. بالکل. اور بتائیں گے بھی, ان کو سامنے آنے چاہیے تاریخ کے جھروکوں سے وہ ساری چیزیں, جیسے میں نے گزارش کی تھی شروع میں جب پروگرام کے آغاز میں, کہ جب وار کیا ہے اس کے بعد نکاحت طاری ہوئی مولا علی پر, تو انہوں نے کہا, جب شربت ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابن ملجم کو پلاؤ, میرے قاتل کو پلاؤ. اس کی وجہ کیا تھی, حکمت کیا پوشیدہ تھی؟ حکمت یہی پوشیدہ تھی, بتانا وہ چاہ رہے تھے کہ پہچانیے اسے, یہ ہے کون. کیونکہ جب اس کو پیش کیا گیا حضرت علی کو اور شربت, انہوں نے کہا جس کو قاتل کو دیجیے, اور قاتل کو جب کہا تو انہوں نے کہا جی میں روزے سے ہوں. اور یہی وہ حکمت تھی, بتانا چاہ رہے تھے یہ روزے سے کا مطلب کیا ہے کہ یہ مسلمان ہے. 80 جنگوں میں نے حصہ لیا ہے, کوئی یہودی نہیں آیا مجھے مارنے کے لیے, کوئی عیسائی نہیں آیا, کوئی کافر نہیں آیا, مارنے کون آیا ہے یہ دیکھیے. تو وہ چہرے جو ہے نا, وہ آج بھی خوارج موجود ہیں, وہ ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے سرہن اور بالکل کھلے دشمن ہیں. بات ہونی چاہیے. اور کہانی پھر شروع ہوتی ہے جنگ صفین سے, اس پہ بھی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. ایک جنگ صفین کے بعد ہوا کیا, کیوں قتل کرنا چاہتے تھے, کیوں مخالف ہو گئے, گروہ کون تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مولا علی کا نام ظاہر روز قیامت تک اس طرح تابندہ رہے گا. اور ابن ملجم تو ہر دور میں ہوا کرتے ہیں, اب بھی یقیناً ہوں گے, اور ان کے ساتھ بھی جو سلوک ہوگا تاریخ میں ظاہر وہ بھی ان کا ذکر بھی آئے گا. لیکن آج چونکہ 19 رمضان مبارک ہے, اور اس وقت 40 ہجری تھا, آج 1446 ہجری میں بیٹھ کر آج بھی ہم پوری دنیا میں تو کہوں گا صرف مسلمانوں کے علی نہیں ہیں, وہ سکھوں کے بھی ہیں, یہودیوں کے بھی ہیں, وہ ہندوؤں کے بھی ہیں, وہ سبھی کے علی ہیں. تو جتنی ان کی سیرت روشنی ڈالی جائے, جتنا ان کا ذکر کیا جائے کم ہے. اور وہ ہم کوشش وقتاً اپنی بساط اوقات کے مطابق بات کرتے رہتے ہیں. انصر بھائی صاحبہ, آپ کی جانب واپس آؤں گا میں, اور جاننا ہی چاہوں گا کہ کیا معاملات ہیں, جس طرح آپ نے بتایا آپ کے خاص طور پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے, ہماری قوم کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ سماجی کاموں میں اتنا زیادہ, ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے آپ سے پہلے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود تھے, کہ سب سے زیادہ چیریٹی اگر کوئی قوم کرتی ہے پوری دنیا میں پاکستانی ہے. مانتی اس بات کو آپ بھی؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے بھی ہے ہمارے پاس ہی, وہ بھی ہمارے ملک کے رہنے والے اور دینے والے ہمارے ملک کے. پھر بیلنس نہیں ہوتا, پھر بھی بیلنس نہیں ہوتا زیادہ. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح یہ عیدی ہیں یا چیپا ہیں یا اس کے علاوہ بہت ساری اور اس طرح کی این جی اوز موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں, JDC جس طرح آج کل کر رہا ہے, تو وہ اب دیکھیں کتنا لوگ دیتے ہیں. میں خود وہاں پہ جا کے وزٹ کیا ہے میں نے, 3-4 سال پہلے کی بات ہے. اتنا تھا کہ ایک ٹرک آ رہا ہے, چیزیں ان لوڈ ہو رہی ہیں, اور پھر وہ جا رہا ہے, دوسرا ٹرک آ رہا ہے, تیسرا ٹرک آ رہا ہے, اور یہ نہیں کہ لوگ اس طرح ہی دے دیتے ہیں. بہت اچھی کوالٹی کی بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں, ایون ڈیزائنرز کلوتھ, ڈیزائنر واچز, سب کچھ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اتنا دل سے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں چیریٹی میں دے رہے ہیں تو چلو جو اترن دے دیا, اس قابل کہ کوئی اگلا پہن ہی نہ سکے, اس ٹائپ کا نہیں ہوتا. لوگ دل سے دیتے ہیں کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو اچھا لگے, پہنتے ہوئے بھی اچھا لگے, اسے احساس کمتری کا احساس نہ ہو کہ مجھے کوئی ایسی چیز اٹھا کے دے دی. تو یہ والا جذبہ جو ہے نا, یہ میں سمجھتی ہوں پتہ نہیں بر صغیر ہند میں اس طرح ہے یا صرف پاکستان میں. میرے خیال میں پاکستان میں ہی ہے. دنیا کی ٹاپ کنٹریز میں جو چیریٹی کرتی ہیں, سب سے اول کنٹریز جو ہیں پاکستان ہے, اور پاکستان میں بھی سب سے زیادہ شہر کراچی ہے. کراچی تو ہر حساب سے دیکھیں, کہتے ہیں نا کراچی میں پورے پاکستان سے کون سا علاقہ ہے جہاں سے لوگ آ کے آباد نہیں ہوئے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ آباد ہوئے بلکہ روزگار کماتے ہیں, رہتے ہیں, عزت سے رہتے ہیں. ایسے ایسے میرے گھر میں لوگ جو کام کرتے تھے وہ بتاتے تھے کہ جب ہم یہاں پہ آئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, ایک جھگی ٹینٹ لگا کے اس میں ہم رہ رہے ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے سب. اب ان ساروں کے اپنے گھر ہیں ماشاءاللہ, کہ وہ آپ دیکھیں تو حیران رہ جاتا ہے بندہ کہ کتنی
اس شہر نے دیا ہے ایکچولی ہم لوگوں کو سب کو کہ اگر آپ کام کرنے والے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں نا نوکری نہیں ملتی, جی وہ غلط ہے. اگر آپ کام کرنے والے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نوکری نہ ملے. نصرت صاحبہ, کراچی کا حق جس طرح کراچی پورے ملک کو چلا رہا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ ہم نے کراچی کا حق ادا کیا ہے؟ کراچی کو جو ملنا چاہیے تھا وہ مل چکا ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. آپ یقین نہیں کریں گی کہ جب میں دبئی جاتی تھی نا, پہلے 2012-13 کی بات کر رہی ہوں, میں لٹرلی کھڑے ہو کے رو رہی ہوتی تھی کہ یہ میرے کراچی نے ہونا تھا, جس کو ان لوگوں نے قطر و غارت میں لگا کے بچوں سے کتابیں چھین کے اور کس طرح کا شہر بنا دیا تھا کہ روشنیوں کا شہر اندھیروں کا شہر بن گیا تھا. اور سارا ہمارا مزدور طبقہ جا کے 50-50 فورن نائٹ میں وہ کام کر رہے ہوتے تھے دھوپ میں. ان کی جتنی بلڈنگز ہیں وہ کس نے بنائی ہیں؟ یا پاکستانی ہیں, انڈین ہیں, بنگلہ دیشی ہیں, بڑی تعداد میں بے انتہا. اور اب انہوں نے ہم لوگوں کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں. اب ویزا ملنا, اندازہ کریں کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ دبئی کا ویزا لگنا مشکل ہو گیا. اور کراچی کو لوٹ کے کھا گئے جو ہمارے لوگ ہیں. کراچی کی ایک مارکیٹ جو ہے نا وہ اتنا ٹیکس دیتی ہے جتنا پورا لاہور نہیں دیتا. بالکل, لیاقتآباد مارکیٹ وہ لاہور سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے. بالکل, اور لاہور کو دیکھیے اور کراچی دیکھ لیجیے. بالکل, کہ ہم لوگوں کے اندر محب وطن لیڈرز نہیں ہیں. اگر آپ کی پارٹی فیوچر میں آتی ہے اقتدار میں اور کراچی کا اقتدار آپ کی پارٹی سنبھالتی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایسے کون کون سے بیسک کام ہیں جو آپ لوگ سب سے پہلے کروائیں گے کراچی کے لیے؟ دیکھیے, سب سے بیسک چیز جو ہے نا وہ یہاں پانی کی کمی ہے. اس پانی کی کمی کو پورا کرنا بے انتہا ضروری ہے. جب پانی ٹینکرز میں آ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نلکوں میں بھی آ سکتا ہے, صحیح, پائپ لائن سے بھی آ سکتا ہے. یہ جو کاروبار بنایا گیا ہے نا, جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, سبین خاتون تھی, انہوں نے سارا لکھا تھا ریسرچ کر کے یہ کون چرا رہا ہے, سارا پانی کون چرا رہا ہے. کیا وہ خاتون کے ساتھ مرڈر کر دیا اس کو. تو یہ تو مطلب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے نا کہ کوئی بتائے گا کچھ کہ اس نے یہ خراب کیا ہے تو اسی کو پہلے مارو. اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے کہ اس کو ٹھیک کریں, جس طرح آج کل جرنلسٹ نورانی کے ساتھ ہو رہا ہے. جی, کہ وہ کھول کے کوئی چیز بتا دیتا ہے, اس کے بعد اتنی شامت آتی ہے کہ اس کے گھر سے بھائیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, بوڑھی ماں کو دھکے, بہنوں کو دھکے. تو یہ والی چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی نا ہمارے اندر, جب تک ایمپیتھی پیدا نہیں ہوگی, ہم دوسروں کے لیے ہمدرد نہیں ہوں گے. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ چوٹ جو اس کو لگی ہے یہ اگر مجھے لگے یہاں پہ تو کیا ہوگا, اس کی انگلی کٹی ہے میری انگلی کٹے گی تو کیا ہوگا. تو ہم دوسرے کو گوشت پوش کا انسان سمجھنا ہی بھول گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جانور ہی ہے, گائے بھینس بکری ذبح ہوتی ہے, اس کو بھی ذبح کر دو, فارغ کرو, کوئی بات نہیں. ہم گردن کاٹیں گے, کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے, اس طرح تو نہیں. اسلام اس لیے تو نہیں تھا. نہیں, بالکل اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. اسلام نے تو کہا ہے کہ کسی ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. اور یہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں جو کچھ بھی ہوتا رہا, آج بھی دیکھ لیجیے ڈمپر گردی جاری ہے, ڈمپر کے نیچے آ کے لوگ مر رہے ہیں. بالکل, اسٹریٹ کرمنلز اتنے آزاد ہیں, دیکھ لیجیے آپ کہ وہ مزاحمت کریں یا نہ کریں, موبائل بھی چھینتے ہیں, مار بھی دیتے ہیں. بالکل. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, وہ بچہ جو بیچارہ ڈیلیور کر رہا ہے کتنا کما لیتا ہوگا دن میں, سارے دن میں 200 300 400, کس طرح اس کا گھر چل رہا ہوگا. ایک اس نے 2000 روپے کا فون لیا ہوا ہے, وہ بھی اس سے چھین کے, اور اس کے بعد اس کو جو پیسے اس کے پاس ہیں وہ مار کے اور اب چلے گئے. کن ماؤں کے بیٹے ہیں مجھے تو مطلب سوچتی ہوں تو میرا دل دہل جاتا ہے خدا کی قسم کہ وہ عورت کیسے زندہ رہتی ہوگی, اس کے بعد باپ کیسے زندہ رہتا ہوگا. وہ تو نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں. آپ نے اس کو مار دیا, اس کے جوان بیٹے کو, اتنی چھوٹی سی, جس سے کہنا چاہیے ایک کھلونے کو جس طرح کہتے ہیں کہ بے زبان, اس طرح اس کو بڑا کرنا, آہستہ 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 پڑھانا لکھانا, اس قابل کرنا کہ وہ آج موٹر سائیکل چلا کے کچھ کمانے کے قابل ہوئے. تو آپ اسی کو مار کے چلے جائیں. چھین لیں پیسہ, چلو چھین لو, اتنی بھی اجازت دیتے ہیں, چھین لو پیسہ بھی, موبائل بھی اس کا, لیکن کم از کم یہ تو نہ کرو, جان سے تو نہ ماریں. جان تو نہ لو. اب تو حالت یہ ہوگی, اندازہ کریں کہ ہم اس بات پر کہنے مجبور ہو گئے کہ چلیں جی آپ چھین لیں. اور کیونکہ پولیس والوں کا اور یہاں اگر سرکار کا میں کردار بتاؤں تو آپ سب جانتے ہیں, واقف ہی ہیں, تو وہ مار کے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ مار کے چلے گئے اور بعد میں پکڑے جائیں, نہیں پکڑے جاتے. پکڑے جائیں تو 2-3 دن میں ضمانتیں ان کی ہو جاتی ہیں, پھر وہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر, پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, یہ لاقانونیت نہیں ہے تو پھر کیا ہے, جس کی وجہ سے ظاہر معاشروں میں بگاڑ جو آتا ہے وہ انہی چیزوں سے آتا ہے. گزشتہ روز واقعہ ہوا کرنگی میں, ایک تاجر کو مارا گیا, اور نوجوان لڑکا تھا, اپنے گھر کا واحد کفیل بھی تھا, اور ایک صرف اس کی چھوٹی سی خیرخوار بچی تھی. اب اس کو, خاتون کو بیوہ ہو گئی, بچی یتیم کر دی آپ نے, رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, مطلب ہم کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان نے کسی نے کیا ہوگا,
لیکن وہ مسلمان تھا کرنے والا. مسلمان ہی. جس طرح آپ نے علی ابھی بات کی کہ مولا علی کی اس لیے تو مثال دی میں نے کہا وہاں سے لے کے آج تک دیکھ لیجیے وہی چیزیں چلتی آ رہی ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہم روزمرہ میں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے, تو یہ ہمیں اسی دور کی یاد کرواتے ہیں کہ ظلم تب بھی تھا, ظلم اب بھی ہے, اور اس وقت تو ظلم کو روکنے والے لوگ موجود تھے. لیکن بات یہ ہے نا کہ اس وقت موجود تھے وہ لوگ جو ظلم کو روکا کرتے تھے, جو ظلم کے تھا اور حسین ہے, اصل بس خبر یہ ہے. بالکل. لیکن آج ہمیں اس طرح آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ملتا جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو, جو مظلوموں کی آواز بنے, جو ان لوگوں کی آواز بنے جو اچھا اس میں بلوچا کیونکہ اسمبلی میں رہی ہیں نصرت بھائی صاحب, میں جاننا چاہوں گا غلطی پھر کہاں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سارا بگاڑ ہے یہ. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ کہ ہم لوگوں میں بھی جو خرابیاں بہت ساری ہیں نا, جو ہم ظاہر سارے غلط کام کرنے کو حکومت تو نہیں کہتی, ہم خود بھی کر لیتے ہیں, فٹ پاتھوں پہ قبضہ بھی ہم خود کر لیتے ہیں. میرے خیال میں پچھلے 7-8 سال سے کہہ رہی ہوں, جب میں اسمبلی میں نہیں گئی تھی تب بھی ان دو پارٹیز کا جو کمال ہے نا سب سے بڑا وہ یہ کہ انہوں نے ہمارے اندر سے کرپشن کا کانسیپٹ ختم کر دیا ہے بالکل سرے سے, کہ اس کو تحفہ دے دو, اس کو کچھ اور نام دے دو, اس کو کچھ اور نام دے دو, کرپشن کر لو. اور پھر جو لوگ اس طرح نہیں کر رہے, گھر کا دیکھ لیں, اسٹاف کو دیکھ لیں, مالی کو, ڈرائیور کو, کک کو, کچھ لینے بھیجو, کچھ کام کرواؤ, اس میں سے ڈنڈی ماریں گے وہ. یہ ہمارے اندر گرین میں چلا گیا ہے. ان دو پارٹیز نے سب سے بڑا کمال یہ کیا ہے کہ ہمیں کرپشن کے اس کانسیپٹ سے ہٹا دیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کرپشن کر رہے ہیں. یہ چیز جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکے گا, کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. کوئی بھی باہر سے آ کے درست نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ نہیں کریں, آپ کہہ لیں گے ہاں گردن ہلا دیں گے, لیکن بعد میں آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ نے کرنا ہے. پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے نا, اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی ہے, یہ غلط ہے. یہ آپ اس کو بھی چھوڑ دیں کہ چیز اسلام کے حساب سے ہو رہا ہے یا ملک کے حساب, آپ اپنے حساب سے سوچیں, مورلی سوچیں کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ تو ہوتا یہ ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آیا وہ سب سے پہلے کرپشن کی طرف جائے گا. وہ شراب پیے گا, وہ کچھ اور کرے گا, وہ کچھ اور کرے گا, وہ گندے کاموں میں سب سے پہلے پڑے گا, کیونکہ اس کو یہ بتایا نہیں گیا شاید بچپن سے کہ یہ چیزیں حلال نہیں ہیں, یہ چیزیں حرام ہیں. اور اسلام نے ام الخبائث اسی لیے کہا ہے اس کو کہ آپ اسے دور رہیں. تو ہمارے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, کچھ. اچھا یہی میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ دیکھیے کچھ چیزیں تو وہ ہے نا, ہم تنقید حکومت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا کام ہے روکنا, کوئی بھی غیر قانونی کوئی بات ہو رہی ہے. لیکن جیسے رمضان سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہم خود بڑھا دیتے ہیں, حکومت تو نہیں کہتی ہے. اچھا یہی لوگ ہیں, میں دیکھتا ہوں, آپ تو 2012 سفر کیا ہے, 2-4 ملکوں میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا کہ وہاں ہم جا کر, یہاں ہم ریڈ سگنل پہ رکنا پسند نہیں کرتے, وہاں ہم ہلیں گے نہیں وہاں سے. نہیں, اور آپ یہ دیکھیں غیر مسلم کنٹریز مسلمانوں کے لیے چیزیں آدھی سے زیادہ قیمت کم کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے. وہ خود مسلمان نہیں ہیں, رمضان کا وہ احترام کریں گے. کل جی انگلینڈ کی ایک کاسل ہے, اس میں جناب پتہ نہیں 3000 لوگوں کو بلایا گیا, نماز, افطاری, اذان ہوئی اس کاسل میں جو آج تک کبھی کسی نے نہیں. تو وہ ریگارڈ کر رہے ہیں. اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مسلمان کتنے زیادہ پوری دنیا میں, ہمیں ان کی عزت کرنی پڑے گی یقیناً. تو ہم خود کیوں نہیں اپنی عزت کرتے؟ سب سے بڑی گڑبڑ تو یہ ہے نا کہ ہم خود نہیں کرتے اپنی عزت. بالکل, جب تک ہم اپنا معیار سیٹ نہیں کریں گے, اپنی عزت خود نہیں کریں گے اور خود دوسروں کو نہیں بتائیں گے کہ ہم اس چیز کے مستحق ہیں, تو تب تک ہماری کوئی بھی عزت نہیں کرے گا. ناظرین, اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.